باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى شروع مبارکہ توبہ آپ کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان کے لیے موضوع قرار دیا ہے. خدا عالم سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اس سورہ میں جتنے بھی مطالب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. دیکھیے قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، قرآن کریم کی ایک روش ہے، طریقہ ہے. وہ چیزوں کو تکرار کے ذریعے بار بار بیان کرنے کے ذریعے اہمیت دلانا چاہتا ہے. ہمارے دلوں میں اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہے مختلف چیزوں کی. جس طرح عہد کی بات بار بار آئی کہ آپ اپنے عہد کو پورا کریں، اپنے عہد کو پورا کریں، آپ مشرکین سے عہد نہ کریں، یہ عہد کو توڑ دیتے ہیں بار بار. یعنی ہر دو تین آیات کے بعد یہ مطلب آ رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ محتاط رہیں. یہ آپ کے دشمن ہیں. دشمن شناسی کے بحث میں ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا. آج جو زیر بحث آیت ہے آیت نمبر 11، ہم نے 9 10 ہم نے پڑھ لی تھی کل. آیت نمبر 11 زیر بحث ہے. ارشاد ہوا یہ وہی تکرار ہے آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وہی مضمون ریپیٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 11 کے اندر. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کہ جب 4 مہینے حرمت کے 4 مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو آپ مشرکین کو کیا کریں؟ قتل کر دیں. بھائی اب بس ہو گئی ہے، اب حجت تمام ہو گئی ہے. اب جتنی بھی تبلیغ آپ نے انجام دینی تھی آپ نے انجام دے دی. اب جتنی بھی انہیں مہلت دینی تھی آپ نے انہیں مہلت دے دی. اب آپ کا کام کیا ہے؟ ان سے جنگ کریں، ان کو قتل کر دیں اگر یہ ابھی بھی بات نہیں مانتے. لیکن دیکھیں کتنا پیارا اسٹائل ہے، کتنی پیاری روش ہے. سختی کے بعد خدا رحمت کی بات کرتا ہے. سخت ہے یہاں پہ خدا، لیکن نہیں. اگلے حصے میں حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا، یہ آپ 3-4 کام کریں. آپ ان کو قتل کریں، ان کو پکڑ لیں، ان کا محاصرہ کریں، ان کو قید کر لیں اور ان پر طاق بنے رہیں، گھات بنے رہیں ان کے اوپر. آپ فَإِن تَابُوا نہیں ہے، سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے، تمام مشرکین کے لیے یہ حکم نہیں ہے. بس جنہوں نے توبہ کی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کی. یعنی یہ 3 کام کیے، توبہ، نماز، زکوٰۃ. توبہ، نماز، زکوٰۃ، یہ 3 اگر کام کر لیے فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو خدا بھی کیا ہے؟ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہی مطلب آیت نمبر 11 میں ریپیٹ ہو رہا ہے. ارشاد ہوا فَإِن تَابُوا دیکھیں معتدین کی بحث ہم مکمل کر آئے. یعنی معتدین یعنی حد سے گزر جانے والے لوگ، حد سے تجاوز کر جانے والے لوگ، یہ کیا کریں اب؟ فَإِن تَابُوا پس اگر یہ لوگ، اگر یہ گروہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر لے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دے،
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دیکھیں کتنا محبت بھرا لہجہ ہے خدا کا، یعنی یہ افراد، یہ جو جتنی بھی خصوصیات آئی تھیں آپ کے سامنے کہ حلال کو حرام کرنے والے اور جنسی نظام میں خلل ڈالنے والے، اور اس طرح سے دیگر جو آیات آئی تھیں آپ کی خدمت میں، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، خدا کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے۔ بس یہ لوگ اگر ان چیزوں سے توبہ کر لیں اور ایک نمازی معاشرے میں آ جائیں اور ایک زکوٰۃ دینے والے ایک سسٹم میں آ جائیں، تو پھر یہ معتدین نہیں ہیں، پھر یہ مشرکین نہیں ہیں، پھر یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، پھر یہ آپ کے دینی بھائی ہیں۔ پھر آپ انہیں دینی بھائی کے طور پر قبول کریں اپنے معاشرے میں، اپنی قوم میں، اپنی ملت میں، اپنے ملک میں، یہ دین کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اہل علم کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے خدا اسی طرح ہی اپنے آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، واضح کر کے بیان کرتا ہے۔ ابھی خدمت میں توبہ کے حوالے سے کچھ گزارشات گزشتہ بحث میں کی تھیں کہ امیر المومنین کی روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ بلند آواز سے درود بھیجیے۔ امیر المومنین کی نہج البلاغہ سے آپ کے سامنے ہم نے روایت پڑھی تھی توبہ کی، کہ توبہ کی 6 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط؟ 6، یعنی پشیمانی ہو پہلے تو، پھر جو حق الناس کی ادائیگی کا معاملہ ہے، پھر جو جسم پل چکا ہے حرام کھا کھا کے اس کو پگھلایا جائے، حلال کیا جائے، یعنی کتنی سخت امیر المومنین نے شرائط بتائیں۔ پھر انسان جو ہے وہ استغفر اللہ کہنے کا حقدار ہے، توبہ کرنے کا حقدار ہے۔ تو آج ایک آیت دیکھتے ہیں توبہ کے حوالے سے، پھر ہم اس کو موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ امیر المومنین نے توبہ کے حوالے سے کچھ گزارشات بتائی تھیں۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایسے اس قسم کے لوگ اگر توبہ کرنا چاہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ انہیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ دار اسلام میں شامل ہوں گے، مومنین کے ساتھ ہوں گے، اسلام کے اندر آئیں گے، اسلام کے ساتھ ہوں گے۔ تو وجہ فرمائیں سورہ مبارکہ نساء میں آیا نمبر 145، سورہ نساء 145، منافقین سے آغاز ہو رہا ہے آیت کا، منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ ہے، سو تو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں انشاءاللہ، بہت اہم مطالب ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ منافقین سے آغاز ہو رہا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ اکبر۔ منافقین کا انجام کیا ہے آپ دیکھ لیں قرآن میں۔ منافقین تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ وہ طبقے جہاں کافرین بھی نہیں ہوں گے وہاں منافقین ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں، سب سے جو نیچے والا طبقہ ہے، جہنم کے بھی طبقات ہیں نا، 1 2 3، سب سے جو بالفرض 60-70 طبقات ہیں، تو 60-70ویں طبقے میں یہ منافقین ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ کسی کو ان کا مددگار بھی نہیں پائیں گے، یہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ آگے فرمایا یہ ہمارا جو موضوع، إِلَّا الَّذِينَ، ہاں نہیں مگر وہ لوگ، تابو، توبہ کر لیں، ان میں سے اگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، لیکن صرف توبہ کافی نہیں ہے، توبہ کے ساتھ کچھ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ نمبر 1، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی صرف پشیمانی کافی نہیں ہے، صرف ندامت کافی نہیں ہے، آپ نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب دار اسلام میں آپ نے آنا ہے، دین کے آپ نے اس میں آنا ہے، حدود میں آنا ہے، تو آپ نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ تمسک بھی رکھنا ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو اٹیچ کر دینا ہے، اپنے آپ کو شامل کر دینا ہے اللہ کے ساتھ آپ نے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، صرف یہ کافی نہیں ہے، صرف تمسک کر لینا کافی نہیں ہے، صرف اصلاح کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دین کو اللہ کے لیے خالص بھی کرنا ہے آپ نے۔
اگر یہ لوگ توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں، تمسک کر لیں، اپنے آپ کو جوڑ لیں اللہ کے دین کے ساتھ اور خالص ہو جائیں، خلوص ان کے اندر آ جائے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اب ان کو منافق نہ سمجھو، یہ مؤمنین کے ساتھ ہیں، معل ساتھ، یہ منل نہیں کہہ رہا خدا یہاں پہ، ایک لطیف نقطہ یہاں پہ، مومنین میں سے نہیں ہے، یہ مومنین کے ساتھ ہیں، یعنی مومنین میں بننا تو پھر شرائط سخت ہو جاتی ہیں، مزید شرائط انسان کے اندر آئیں ان کے علاوہ تو پھر مومن بنتا ہے، ہاں البتہ مومنین کے ساتھ ضرور ہیں یہ افراد۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسے لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنین کو اجر عظیم، بہت زیادہ اجر، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ توبہ کے حوالے سے ایک مورد۔ یہاں پہ ایک سوال ہے جناب محترم، وہ سوال یہ ہے کہ یہ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ خدا نے ترتیب کیوں بنائی کہ توبہ، نماز، زکوٰۃ، یعنی توبہ کے ساتھ نماز کا حکم کیوں دے رہا ہے ڈائریکٹ، فوری بات، مستقیم، توبہ کرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا آیت نمبر 5 میں، ان کو مہلت دو، ان کو قتل کر دو، ان کو جو ہے وہ محاصرہ کر لو، ان کو پکڑ لو، گھات کی طرح ان پر جمے رہو، نہیں، ہاں اگر توبہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پشیمانی کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے اپنے گناہوں پہ، اپنے خطاؤں پہ، تو اس کو ایک نظام چاہیے ہوتا ہے، اس کو ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارے، اور سب سے بہترین سسٹم جو قرآن نے متعارف کروایا ہے وہ کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، یعنی حق اللہ بھی وہ ادا کرے گا توبہ کرنے کے بعد، اور حق الناس بھی ادا کرے، اس کو چاہیے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ضرورت ہے، انسان کی، مومن کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ یہ سسٹم ہو، صرف شرک چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، صرف نفاق چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، صرف یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے یہ پہلو ضروری ہے کہ وہ نماز کو بھی قبول کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، یعنی حق اللہ کا بھی خیال رکھیں اور حق الناس کا بھی خیال رکھیں۔ ضرور بھیجیے محمد ایک یہاں واقعہ ملتا ہے، قبیلہ طائف کا واقعہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض پیش کرتا ہوں۔ یہ جو قبیلہ طائف تھا، یہ اس آیت کے ضمن میں اس کو آپ محسوس کریں لیجئے، یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس نے تقریباً 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح بھیجی۔ دیکھیے، ہم نے صرف کربلا والوں کے ہی مصائب سنے ہیں، ہم نے صرف امیر المومنین کے ہی مصائب سنے ہیں، رسول اللہ کے مصائب ہمیں نہیں سنائے گئے، حالانکہ پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ جس کو سب سے زیادہ اذیت دی گئی وہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام، ظاہر عظیم ترین شخصیت کو ہی سب سے زیادہ اذیت دی گئی اس دنیا میں، پیغمبر سے بڑھ کر عظیم کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو قبیلہ طائف تھا، یہ انتہائی ظالم، انتہائی جو ہے وہ جابر قبیلہ تھا، جس نے 20-25 سال تک پیغمبر کو اذیتیں دیں مختلف۔ جگہ کا نام ہے، قبیلے کا نام نہیں، طائف کا قبیلہ، طائف جگہ کا نام، جی طائف جگہ کا نام، اس کا ایک قبیلہ، آپ یوں سمجھ لیں، اس کا ایک قبیلہ۔ یہ کیا کرتا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسایا کرتے تھے، پیغمبر پہ پتھروں کی بارش کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں، ان کے بدن زخمی ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ خون جو ہے وہ پاؤں تک جو ہے وہ آ جایا کرتا تھا پیغمبر کے، اتنا زیادہ یہ ظلم تشدد کیا کرتے تھے پیغمبر کی ذات پہ۔ ان کے بچے، ان جو وہاں قبیلے جو آباد تھے، ان کے بچے پیغمبر پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو نشانہ بناتے تھے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یعنی ایک بہت ہی معزز شخصیت، ایک بہت ہی عظیم شخصیت کسی قبیلے میں جائے، کسی علاقے میں جائے اور وہاں کے بچے اس کے ساتھ یہ سلوک کریں، ایک بڑا ہی افسوسناک مرحلہ ہے۔ یہ جو قبیلہ تھا، قبیلے کا نام قبیلہ طائف، میں نے یہاں پہ قبیلہ طائف ہی لکھا ہوا ہے، ممکن ہے قبیلے کا کوئی اور نام بھی ہو۔ اس قبیلے کے سردار کا نام تھا عروہ ابن مسعود، یہ ایک کردار ہے تاریخ میں، اس کو جا کے آپ پڑھیں۔
تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پہلے کیا تھا، پھر کیا ہوا، مسلمان ہو گیا، شہید ہو گئے۔ عروہ ابن مسعود اس قبیلے کے کون تھے؟ سردار۔ کون تھے جی؟ سردار۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کا دین حق ہے، دین اسلام حق ہے، چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں۔ سردار ہے، یعنی سردار آ کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام اختیار کروں۔ تو اللہ نے اس پہ کرم کیا، اپنا لطف کیا، اور اس نے توبہ کی اور وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ لیکن ایک خواہش کا اظہار کیا پیغمبر سے، اور وہ خواہش یہ تھی کہ چاہتا تھا کہ اپنے قبیلے کی طرف واپس جائے اور اپنے قبیلے کو بھی اسلام کی دعوت دے اور اپنے قبیلے کو بھی مسلمان بنا لے۔ حضرت نے فرمایا، اس کو خبردار کیا کہ یہ جس کی طرف تم جا رہے ہو یہ اذیت دینے والی قوم ہے، اس نے مجھے اذیتیں دی ہیں نا، 20-25 سال مجھے تنگ کیا، اذیتیں دی، مختلف رنج دیے ہیں، مختلف دکھ دیے ہیں، مجھ پر پتھر برسائے ہیں۔ تو نہیں، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ان کا سردار ہوں، یہ میری بات مان لیں گے۔ ظاہر سردار دیکھیں، جو عرب قبائل تھے گزشتہ آپ دیکھیں گے، سردار کی اہمیت ہوتی ہے ایک قبیلے میں، ایک اس میں سردار کی بات مانی جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ سرداروں کو دیکھ کے ہی صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے تاریخ میں جائزہ لیں کہ سردار کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے اپنی قوم کے اندر، تو کہا میں ان کا سردار ہوں، لہٰذا یہ بات قوم میری بات مان لے گی۔ پیغمبر نے کہا جاؤ تبلیغ کرو، ان کو مسلمان بناؤ۔ اپنے قبیلے میں آیا اور ایک دن صبح کے ٹائم اٹھا، اذان صبح کے ٹائم، اور لوگوں کو جمع کیا اور دعوت دی کہ بھئی میں دین اسلام کی طرف آ گیا ہوں، میں نے شرک و بت پرستی چھوڑ دی، اور آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ بھی دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ بھئی قبیلے والوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ اب تک تو ہمارا یہ سردار تھا، ہمارے ساتھ بتوں کو پوجتا تھا، شرک میں مبتلا تھا، اب یہ کیا بہکی باتیں کر رہا ہے؟ حکومت کا جادو چل گیا جی، حکومت کا جادو چل گیا جی، یہ فضول باتیں کر رہا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو شہید کر دیا۔ اور یوں عروہ ابن مسعود نے جام شہادت نوش کیا، اپنے قبیلے میں گئے، پہلے مسلمان ہوئے، پھر اپنے قبیلے میں گئے، تبلیغ کی، دعوت دی، شہید کر دیا۔ نہیں برداشت کر سکے کیونکہ قوم والے ان کو، پیغمبر کو بڑا دکھ ہوا، صدمہ ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ عروہ ابن مسعود وہ شخصیت تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے شباہت رکھتے تھے، نبی عیسیٰ سے تشبیہ دی پیغمبر نے، اور فرمایا کہ یہ وہ تھے کہ جنہیں قرآن نے مومن آل فرعون کہا، مومن آل یاسین کہا، معذرت، مومن آل یاسین، سورہ یاسین میں ان کا ذکر ہے، عروہ ابن مسعود کا۔ میں آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ضرور بھیجیے محمد قرآن میں ان کا۔ دیکھیے کیا تھے یہ پہلے اور کیا بن گئے، اور قرآن ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے عروہ ابن مسعود کا۔ آیا نمبر 20 سورہ یاسین میں، سورہ یاسین ہم سب پڑھتے ہیں نا معمولاً، لیکن شاید اس کی طرف توجہ نہ کرتے ہوں۔ آیا نمبر 20 میں ارشاد ہوا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ شہر کے دور ترین گوشے سے، دور ترین کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ یہ اب واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک شخص، کون؟ یہی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، قالا، کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان کی اطاعت کریں آپ، یہ جن کی آپ پرستش کر رہے ہیں، جن کو پوج رہے ہیں، جن کی آپ پیروی کر رہے ہیں، یہ پیروی کے قابل نہیں ہے، آپ مرسلین کی اطاعت کریں، آپ رسولوں کی اطاعت کریں، پیروی کریں، آپ رسول اللہ کی پیروی کریں۔ پھر فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، جو تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے
اور راہ راست پر ہیں وہ مہتدون، وہ راہ راست پر ہیں، راہ راست افراد کی پیروی کریں آپ۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں، اب یہ کہتے ہیں آگے اپنی قوم سے، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ گویا ایک انداز دیکھیں تبلیغ کا، کس طرح سے عروہ ابن مسعود اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں، جب کہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ بھی کرے، یعنی مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کرے، تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک کھلی گمراہی، صریح گمراہی۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، لہٰذا میری بات سنو، لہٰذا میری بات سن لو۔ اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شمار کیا۔ تو یہ اس طرح سے مومن آل یاسین کہا۔ وقت کم ہے، واقعہ میں ختم کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، شہادت پر صبر کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ جیسا کہا، مومن آل یاسین کہا۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوا، اسی قبیلے کا ایک گروپ آیا رسول خدا کی خدمت میں، کچھ عرصے کے بعد، شہادت کے کچھ ٹائم بعد، کہا کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونا پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو تاریخی چیزیں ہیں ان کو آپ آج کے دور میں بھی اپلائی کریں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے انکار کرتے ہیں، پھر ان کے دل میں کچھ آتا ہے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں، پھر یہ مسئلے کرتے ہیں، پھر یہ روڑے اٹکاتے ہیں بیچ میں۔ یہ منافقین، یہ مشرکین آج بھی تکرار ہو رہے ہیں۔ کہا کہ ہم مسلمان ہونا پسند کریں گے لیکن نہیں نماز کے بغیر، نماز کا آپ نے ہمیں حکم نہیں دینا، نماز کے بغیر ہم مسلمان ہونا پسند کریں گے۔ آپ نے انہیں پلٹا دیا، آپ نے کہا جاؤ بھائی آپ کی یہاں گنجائش، کیونکہ نماز ہی تو ہے اصل، یہ نمازی معاشرہ تو ہی تو انسان نے بنانا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد جیسے کہ حکم ہوا توبہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر آئی یہ قوم، پھر یہ گروپ آیا تھوڑے عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد، کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم قبول کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے، لیکن یہ جی زکوٰۃ نہیں، لیکن ایک دوسری بیماریوں کا ذکر ہے۔ یہ جو دو بیماریاں ہیں، نمبر 1 سود، نمبر 2 زنا، سود اور زنا کو ہم سے آپ نہ چھڑوائیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے ہم توبہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن یہ برائیاں ہمارے اندر ہوں گی بھائی، ہم ان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، سود اور زنا کو ہم پر حلال کرنے دیں، یہ ہم انجام دیں گے۔ حضرت نے جواب میں سود اور زنا کے حوالے سے آیات کی تلاوت فرمائی کہ یہ کتنا بدترین کاروبار، کون سا کاروبار ہے؟ روایات میں ہم نے پڑھا ہے بدترین کاروبار سود کا کاروبار۔ اور اسی طرح زنا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ رسول خدا نے آیات تلاوت کی۔ یہ چلے گئے، پھر آ گئے کچھ عرصے بعد، دیکھیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سن رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں رسول خدا سے، یہ آج لوگ ہیں نا موجود۔ پھر یہ آئے اور کہا کہ ہر چیز قبول ہم کرتے ہیں۔ واقعہ دلچسپ ہے، ایک بت ہے ہمارے پاس، اس کو ہمارے پاس نہ لیں، اس کو ہم سے آپ نہ لیں، ٹھیک ہے؟ اس بت کا نام کیا تھا؟ لات نام تھا اس کا۔ یہ بت کیوں ہمارے پاس رہے؟ وجہ بتائی انہوں نے، یہ ہماری آمدنی کا ذریعہ ہے، اس سے ہم کماتے ہیں، لہٰذا کم از کم اس کو تو ہمارے پاس آپ رہنے دیں، اس کو تو ہم سے اپنا لیں، بت پرستی کو تو ہم سے آپ نہ چھینیں۔ بھائی رسول خدا نے فرمایا میں تو آیا اس لیے ہوں، بت پرستی کو آپ لوگوں سے چھیننے آیا ہوں، توحید کو عام کرنے آیا ہوں، میں مبعوث ہی اس لیے ہوں کہ بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے، شرک کا۔ دیکھیں سورۃ توبہ کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے نا، براءۃ من اللہ و رسولہ، کہ میری براءت ہے، میرے خدا کی براءت ہے، اعلان بیزاری ہے اس چیز سے، اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ پھر آپ ایک کام کریں، ہمیں 3 سال کی مہلت دیں، ہمیں 3 سال کی اجازت دیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس بت کی، ہم اس کے محافظ بن جائیں۔ رسول خدا نے کہا نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ تو ہرگز قابل قبول
نہیں ہے، میں تو آیا ہی بت پرستی کا خاتمہ کرنے میں، یہ میں کیسے آپ کو اجازت دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم اب اسلام لاتے ہیں، لیکن ایک مشورہ ہے، پھر مشورہ یہ قوم سدھرنے والی قوم، عذر پیش کرنے والا، اس بت کو ہم خراب نہیں کریں گے، توڑیں گے نہیں. توڑیں گے نہیں، آپ اس کو توڑیں گے، اب آپ یہ کام کریں گے، آپ ہمارے بتوں کو توڑیں گے. رسول خدا نے کس کو حکم دیا ہوگا اس کام کا آپ کے خیال میں؟ حضرت علی نہیں، ابو سفیان کو، جو پہلے ہی مشرک تھا، بت پرست ابو سفیان، چیک کرنا ہے نا جی، حکم دیا کہ اس بت کو جا کے توڑ دو. بت کے خاتمے کے بعد جب یہ بت ٹوٹ گیا، توڑ دیا گیا، آخر کار سال 9 ہجری میں، یعنی 9 ہجری میں یہ لوگ ایمان لے اور مسلمان ہو گئے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.